وہ نمبر 9 ہے، ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ظالمہ ظلم اور اظلمہ سب سے بڑا ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے نا، جیسے کبیرن بڑا، اکبرن سب سے بڑا، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، ممن اس سے جو افطرا باندھے وہ علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذباً جھوٹ، او یا کذبہ وہ جھٹلائے بھی آیاتی اس کی آیات کو، اور کذبہ میں جو یہ شد آ رہی ہے درمیان میں، اس لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی شدت ہے اس لفظ میں بھی۔ انہ بے شک وہ، انہ بے شک ہو وہ، لا نہیں یفلحو وہ کامیاب ہوتے، یا وہ کے معنی میں فلاح فلاح پاتے یا کامیاب ہوتے ہیں، ظالمون ظالم، و یوما جس دن نحشرہم ہم جمع کریں گے ان کو، نون ہم، حشر، حشر کیا ہوتا ہے جمع کرنا، ہم ان کو، نحشرہم ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے، لامز لی کے لیے، ان لوگوں کے لیے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اینا کہاں ہے شرکاؤکم شریک تمہارے، الذین جن کا کنتم تھے تم تزعمون تم گمان کیا کرتے، ثم پھر لم نہیں تکن ہوگا فتنتہم عذر ان کا، الا سوائے اس کے ان یہ کہ قالوا وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، واہ تو اور کے معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ کیسے پتہ چلے گا کہ واہ قسم کے لیے آیا استعمال، ہاں اللہ کی ہاں کے نیچے جو زیر آئی ہے، یعنی جو اسم ہے نا، یعنی واو کے بعد جو اسم آئے گا نا وہ جری حالت میں چلے جائے گا، یعنی اس کا آخری لفظ جو ہے نا زیر میں ہوگا، ربنا اور ہوتا ہے، لیکن جب اگلا اسم جو آپ دیکھیں گے نا تو وہ جری حالت میں ہوگا تو وہ قسم کے معنوں میں آئے گا، قسم ہے اللہ کی، ربنا ہمارے رب کی، ماں نہیں کننا تھے ہم مشرکین مشرک، انظر آپ دیکھیں، کیفا کیسے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، علی انفسہم اپنی وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، وضل اور گم ہو جائیں گے وہ عنہم ان سے، ما جو کانو وہ تھے، یفترون وہ جھوٹ بولا کرتے، اب کذبوا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور کانو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی واو الف دونوں میں ہے نا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یفترون میں واو نون ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور اوپر جو اگلی پہلی آیت ہے اس سے لاسٹ جو ہے مشرکین پہ ہے نا، یا نون ہے، یہ جمع ہے یا مثنی ہے بتائیں، جمع ہے کیسے پتہ چلا بتائیں، یا نون تو ہوگا، مثنی میں بھی یا نون ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر زبر ہوگی نا تو ہاں، یعنی یا سے پہلے اگر زبر ہوئی نا، کاف کے اوپر اگر زبر ہو جاتی، مشرک کئی نہ ہو، کئی نہیں ہوتا، مشرک کئی نہیں، تو یہ دو کے معنی دیتا، ٹھیک ہے، اب یہ ہے مشرکین تو یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، ومنہم اور ان میں سے، وا اور من میں سے، ہم ان میں سے، من جو یستمع کان لگاتے الیکا آپ کی طرف، وجعلنا اور ڈال دی ہم نے علی قلوبی ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یہ کہ یفقہوہ وہ نہ سمجھے اس کو، وفی آذانہم ان کے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، وَإِنْ اور اگر جرؤ وہ دیکھ لے، کل آیات تمام نشانیاں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا ساتھ ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، جاؤ آتے ہیں کا آپ کے پاس، یجادلونک وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقولو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ھذا یہ، الا مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلے لوگوں کی، وہم اور وہ سب، ینہون وہ روکتے ہیں، عنہ اس سے، وینأون اور وہ دور رہتے ہیں، عنہ اس سے، وإن اور نہیں، یہلکون وہ ہلاک کرے، الا سوائے انفسہم اپنی جانوں کے، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں، جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار آگ پر، فقالوا تو وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش ہم، نردو ہم واپس بھیج دیے جائیں، ولا اور نہ، نکذب ہم جھٹلائیں، بآیاتی آیات کو، ربنا اپنے رب کی، ونکون اور ہم ہو جائیں،
ربنا اپنے رب کی، ونکون اور ہم ہو جائیں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، بلکہ بدا واضح ہوگی لہم ان کے لیے، ماں وہ چیز جو کانو وہ سب تھے یخفونا چھپایا کرتے، خفی سے ہے نا، من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردو وہ واپس بھیج دیے جائیں، لعادو یقیناً وہ دوبارہ کریں گے، لما اس کے لیے، نہو جو ان کو منع کیا گیا تھا، انہو اس سے، وَإِنَّهُمْ اور بلا شبہ وہ لَكَاذِبُونَ یقیناً جھوٹے ہیں، وقالوا اور انہوں نے کہا ان نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا زندگی ہماری دنیا کی، وما اور نہیں ہے نحن ہم بمبعوثین ہرگز اٹھائے جانے والے، ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ جب وقفوا انہیں کھڑا کیا جائے گا، علی ربہم ان کے رب کے سامنے، قال وہ پوچھے گا الیسا کیا نہیں ہے، کیا لیسا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق حقیقت، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، وربنا یہ دیکھیں رب کے نیچے بھی با کے نیچے زیر آئی ہے نا، تو یہ بھی وا جو ہے قسم کے لیے، قسم ہے ہمارے رب کی، قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا تو تم چکھو العذاب عذاب کو، بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کیا کرتے۔ ان کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، اظلم ظالم، کاذباً ہاں، یفلح الظالمون، آپ دیکھیں اظلم اور الظالمون کتنا فرق آ رہا ہے نا دونوں میں، لیکن ان کا روٹ ایک ہی ہے، ظالم میم، نحشرہم ہاشین را حشر سے ہے، اشرکو شین را کا، شرکاؤکم ہاں یہ بھی، تزعمون زعیمین ٹھیک ہے، فتنتہم فاتانون مشرکین شین را کاف، انظر نون ذا، کذبوا وضل ظلمنا، یفترون فاترا، یستمع سین میم عین، یفقہوا فاقاف ہا، وکرن واو کاف را، ہاں جی واو کاف را، یجادلونک جدل سے نا، جین دارا لام، یا آپ دیکھیں نا یہ یا جو ہے نا مضارع کا ہے ٹھیک ہے، اور کا تو ضمیر ہے آخر میں جو ہے، واو نون بھی جو ہے نا یہ جمع کا ہے، درمیان میں کیا رہ رہا ہے جیم دال لام، ٹھیک ہے نا، یہ الف نہیں آئے گا اس کا، ٹھیک ہے نا، الف جو ہے نا یہ وہ باب کا ہے یہ ثلاثی مجرد فی کے باب ہوتے نا اس میں آتا ہے یہ۔ اچھا آگے ہے اساطیر سین تو را، یہ آپ کرتے جاؤ گے نا انشاءاللہ آ جائے گا، یا نہاؤنا نون ہا یا، اب دیکھیں یہاں پہ یا بالکل بھی سرے سے ہی نظر نہیں آ رہی، نون ہا ہی ہے بس یہ والا، نون نہیں واؤ نون تو جمع کا ہے نا، یہ حروف علت ہوتا ہے، الف واؤ یا یہ دو تین ہے نا، یہ حروف علت ہوتے ہیں، یہ بعض کا لفظ میں سے نکل ہی جاتے ہیں، یہاں پہ یا ہے ہی نہیں سرے سے ہی نہیں ہے، نون اور ہا ہی ہے بس، وینأونا نون حمزہ یا، یہلکون یشعرون شین آئرہ، وقفو فا ٹھیک ہے، نردو نکذبہ
मुमिनीन हमजा में युखफूना, इस तरह के अल्फाज जो है इनका निकालना बहुत आसान है। यानी या भी हटा दें मज़ारे का, वाव नून भी हटा दें तो खा फा है ना, तो इसके साथ या लग जाए, खफ़ी, खफ़ी से है ना। रुद्दू रा दाल दाल, नुहू ये भी नहीं से है, जो पीछे ये पढ़ा ना अभी लफ्ज़ यनहौना, अभी ये लफ्ज़ पढ़ा ना जो यहाँ पे लिखा था पिछले पेज पे, यनहौना। ये वाला, ये वही वाला लफ्ज़ है नुहू, नून हा या नहीं। ये आप देखते जाओगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। लकादिबून बिमबऊसीन बा आइसा मुकिफू वाओ काफा बिलहक फजूकू ज़ोक से ज़ाल वाओ काफ तकफुरून काफरा। रकू नंबर 9 की तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 21 है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाति इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। और इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या इसकी आयत को झुटलाए। जालिम यकीनन कामयाब नहीं होते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। बाहर ले जाओ इनको। तो इस आयत में जो है ना, आयत करीमा की वईद में वो तमाम लोग शामिल हैं जो समझते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और की बंदगी करना जायज़ है, या अल्लाह ताला ने अपने लिए कोई बीवी या कोई बेटा बना रखा है। इस वईद में वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने हक़ को झुटलाया और जिसे लेकर अम्बिया मुरसलीन माबूस हुए, जिसके इल्म अलम बरदार जो है इसके जानशीन हुए। तो ज़ालिमों से यहाँ पे मुराद है कौन लोग ज़ालिम हैं? जो शिरक करते हैं, मुशरिक हैं। तो क्योंकि शिरक जो है ना वो सबसे बड़ा जुल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीफ़ दे बात सुनकर अल्लाह ताला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है और फिर भी उन्हें माफ़ कर देता है, उन्हें रोज़ी देता है। और हम अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका दाना पानी बंद करते हैं। तो अल्लाह ताला कितना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे ज़्यादा साबिर अल्लाह ताला है। तो मुशरिकों का अपने बुतों के बारे में एतक़ाद था कि ये अल्लाह के नज़दीक हमारे सिफारशी हैं, इसीलिए इनकी इबादत की। और अहले किताब ने कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो गोया ये सभी लोग तौहीद और इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। तो इससे मुराद अल्लाह ताला के दलाइल को झुटलाना भी है, जिसने अपने रसूलों को नबूवत की हकीकत को वाज़िया करने के लिए अता फरमाया। कज़्ज़ब बिआयाती, यानी जो रसूलों को झुटलाता है वो भी इसी में आता है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, तो जालिम यकीनन कामयाब नहीं होते। यानी तौहीद और इस्लाम से दुश्मनी रखने वाला वो कभी निजात नहीं पाता। अगरचे इस दुनिया में उनके पास कोई मालो दौलत होगा भी, आप देखें जितने भी जो काफिर हैं या मुशरिक हैं वो ज़्यादा मालदार हैं, ज़्यादा दुनिया उनके पास है, लेकिन ये उनकी फ़लाह का बायस नहीं है। लेकिन आखिरत की कामयाबी ही सबसे बड़ी फ़लाह है। तो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म कैसे है? शिर्क सच्चाई के साथ जुल्म है, इसलिए कि अल्लाह वाहिद है, जैसा कोई नहीं है। उसकी किब्रियाई उसका हक़ है, वो हक़ रखता है कि इसकी इबादत की जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। और मुशरिक अल्लाह के साथ साथ दूसरों के अंदर भी अल्लाह जैसी सिफ़ात साबित करने की कोशिश करता है। तो शिर्क दूसरे इंसानों पर जुल्म है, इसलिए शिरक करके वो हक़ की पहचान गुम कर बैठते हैं। इसी तरह इनकी ज़िंदगी ज़ालिमाना उसूलों के तहत चलती है। हकीकत यह है कि शिर्क जुल्म अज़ीम है। आयत नंबर 22 है, वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून। और जिस दिन हम इन सब को जमा करेंगे फिर हम इनसे पूछेंगे जिन्होंने शिर्क किया कि तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान किया करते थे। ये कौन सा दिन होगा जब उनसे पूछा जाएगा?
قیامت کا دن وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، سب ظالم اور مشرک اور ایمان والے سب کے سب جو ہے وہاں پہ جمع ہوں گے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن کو زندہ منظر کی حیثیت میں پیش کر کے جہاں شرک کرنے والوں کو بلا کر سوال کیا کہ ان کو لے آؤ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس منظر میں شرکاء کا کوئی پتہ نہیں کہ شرکاء کون ہے، لیکن جو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے باز پرس ہو رہی ہے۔ تم اس کو یعنی کہ شریک ٹھہرانے جن کو شریک ٹھہرایا، یعنی اللہ کے برابر جن کو درجہ دیا نا، ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے اللہ کا درجہ جن کو دیا نا ابھی ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ تم جن کو اللہ کا درجہ دیتے تھے نا وہ کدھر ہے۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، پھر ہم ان سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جمع کر کے ان کے بتوں کے بارے میں پوچھے گا، وہ تمہارے بت دیوتا کہاں ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب یہ صرف بتوں کی بات نہیں، بت بھی جو ہے اہل مکہ تھے وہ بتوں کی پوجا اسی لیے کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمارے سفارشی بنیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن آج کل کے دور میں بھی اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی شفاعت، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی شفاعت قبول کر کے تو ہم جیسے کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاں داتا کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاں بالکل ان سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ شرکاء ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا وہ شرک کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب ان سے سوال قیامت کے دن اصل میں یہ سارا ایسے منظر پیش کر کے کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا دنیا میں، اس کا قیامت کے دن جب تم لوگ اکٹھے ہوگے نا تو اس وقت تم سے سوال کیا جائے۔ اب جو بعض جو ہے نا یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اسی میں کھایا پیا اور ادھر سے مر گئے اور دوبارہ نہیں جی اٹھیں گے۔ لیکن اب فرض کریں اب دنیا میں یہ والا عقیدہ ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ ان کی توقعات ہی ان کے برخلاف ہو جائیں گی، ایک دم سے انسان بکھلا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، اس وقت تو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ امتحان کا تو ٹائم ختم، یہ دنیا ہی امتحان کا ہے۔ آیت نمبر 23 ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی اب ان کے لیے فتنہ رہے گا، یعنی حشر کے میدان میں حقیقت کے سامنے آنے کے بعد فتنہ عذر ان پر واضح ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں بے بنیاد عقائد ذہن سے نکل جائیں گے، یعنی نئی مصیبت پیش آ جائے گی ان کو کہ شرک سے انکار نجات کا باعث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ فیصلوں کا دن ہوگا۔ قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، وہ کہیں گے قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے، یعنی مشرک جو ہے عذر پیش کریں گے، اور یہ جھوٹی عذر ہوگی ان کی کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ حشر کے میدان میں فتنہ پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں گے، انسان کا شعور شرک کی حقیقت کو پا لے گا، اس وجہ سے مشرک اپنے ماضی سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کر لیں گے، لیکن یہ کام وہ تب کریں گے جب اقرار مفید ہی نہ ہوگا، اس لیے کہ جزائے اعمال کے دن اعتراضات فائدہ نہ دیں گے، یعنی اس وقت وہ جھوٹی قسم کھا لیں گے نا، جھوٹی قسم کھا کے کہیں گے کہ نہیں ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو مسلمان تھے۔ لیکن کیا نام ہے باجی، اس وقت ان کی یہ معافی بھی نہیں سنی جائے گی، توبہ بھی سنی نہیں جائے گی، بالکل توبہ نہیں سنی جائے گی اس وقت۔ آیت نمبر 24 ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، آپ دیکھیں گے وہ جھوٹ بولیں گے، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ یعنی انظر دیکھو، یعنی تعجب کی نظر سے دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے وہ جھوٹ بولیں گے، کیسے انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ بولنا سے مراد یہ ہے کہ حقیقت سامنے آنے کے بعد اب خود شرک سے انکار کریں۔ دراصل انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو خود پر جھوٹ بولا، خود کو فریم میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ ان پر تعجب فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں جھوٹ میں زندگی بسر کی، آج یہ خود گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے، یعنی ان سے غائب ہو جائے گا، وہ انہیں دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔
یعنی شرک ان کے ذہن کے پردوں میں سے مٹ جائے گا۔ حشر کے میدان میں جب فریب کا پردہ چاک ہو جائے گا، فطرت صاف پاک ہو جائے گی، تو مشرکی آزمائش دور ہو جائے گی اور ان کے اندر شرک اور جھوٹے عقائد نکل جائیں گے، تو ماضی کا احساس ہی نہ کر سکیں گے۔ وہ دنیا میں عقائد کا گھڑا ہوا جھوٹا قلعہ اس طرح گر جائے گا جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک ٹھہراتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مرکز توجہ بنا لیتا ہے تو وہ جھوٹی تمناؤں کا ایک تانا بانا بنا لیتا ہے اور جو اسے دھوکے میں رکھتی ہے۔ وہ یوں محسوس کرتا ہے اس نے مضبوط قلعہ جو ہے نا وہ سہارا تھام رکھا ہے۔ وہ بڑی ہستیوں سے منسوب ہونے کے باعث وہ فخر بھی سمجھتا ہے اس بات کو، اور ان ہستیوں سے امیدیں بھی باندھتا ہے کہ وہ ڈوبتی کشتی پار لگا دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ تم نمازیں بھی نہ پڑھو، میں تمہاری نمازیں بھی معاف کرتی ہوں۔ اس طرح سے اکثر ہی سننے میں آتا ہے کہ فلاں پیر نے جو ہے اسے کہا نماز ہی نہ پڑھو، تمہاری تو میں نے نمازیں ہی معاف کروا دی ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی نماز پڑھیں۔ باجی میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، ایک اور ہماری فیملی میں ہی ہے، لیکن انہوں نے نا ہمیں ہدایت دی۔ آیت نمبر 25 ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ نہ اس کو سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں مشرک کے کردار کی طرح وضاحت کی گئی ہے کہ مشرک کو اس آیت میں ایک ایسے کردار کی صورت میں پیش کیا گیا جس کے پاس کان، آنکھیں، دل ہے، مگر اس کے حق دشمنی اور سرکشی نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ بظاہر سنتا ہے مگر کانوں پر بوجھ کی وجہ سے سننے کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا، دلوں پر غلاف کی وجہ سے وہ بات سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی سننے والے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے گرانی ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ سن ہی نہیں سکتے۔ بعض کا وہ سننے پر آمادہ ہو بھی جاتے ہیں مگر وہ اس کو سننا جو ان کو فائدہ نہیں وہ اٹھا سکتے اس سے، کیونکہ نہ ان کا ارادہ حق کی پیروی ہوتا ہے، نہ ان کے مطابق عمل کرنے کا ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو مشرک قرآن مجید سنے بھی تو ان کے دل اسے یاد ہی نہیں کر سکتے، نہ وہ احکامات کے رازوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے نہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ نہ اس کو سمجھیں، نہ ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتا ہے کہ بعض لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آتے اور پوری توجہ سے سنتے بھی، لیکن آپ کے واعظ و نصیحت سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا، جیسے خالی ہاتھ آئے ویسے ہی چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، قرآن مجید ان کے دلوں پر اترتا ہی نہیں تھا، اور وہ بہرے ہیں، ان کے لیے سننا مفید ثابت نہیں ہوتا تھا۔ تو جو انسان تعصب کا ذہن رکھ کر سنتا ہے تو اس پر پھر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ کیا تھے؟ وہ تعصب کا ذہن رکھ کر سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے دلوں میں۔ انسان اپنی فطری صلاحیتوں کو خود معطل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور سچائی کے درمیان پردہ بھی ڈال دیتا ہے، یوں وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت اور ارادے پر چھوڑ دیتا ہے، جو اس کی نیت، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے اسی پر چھوڑتا ہے۔ ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، قرات سنتے ہیں، لیکن ان کا مقصد سمجھنا، عمل کرنا نہیں ہوتا، خالی وہاں پہ حاضری دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اور حق کے درمیان میں پردہ ڈال دیا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آیت سے مراد ہے نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ کافر جب کبھی معجزے دیکھتے تو ایمان نہیں لاتے، وہ حق کو ثابت کرنے والے کھلے دلائل کو نہ مانتے تھے، نہ ان کی تصدیق کرتے تھے۔
حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ سے جھگڑا کرتے. یعنی جو لوگ تعصب کا ذہن لے کر حق کی طرف رخ کرتے وہ سن کر بھی نہیں سنتے تھے، دلائل انہیں مطمئن نہیں کر سکتے تھے. جو لوگ جھگڑے کا ذہن لے کر سنتے وہ نصیحت قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جھگڑا کرتے تھے. وہ جو لوگ سننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں کرتے تو بات کا اصل پہلو ان کے ذہن میں ہی نہیں آتا تھا، اور جو لوگ مخالفانہ ذہن رکھتے تھے وہ حق سے غلط معنی نکال کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے تھے. اور جو لوگ تعصب کا ذہن لے کر بات سنتے دلائل ان کے ذہن کا جز نہیں بنتے تھے، پھر وہ حق کو قبول کرنے کے لیے جھگڑے کرتے تھے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں. یعنی قرآن کو رد کرنے جھٹلانے کا بہانہ کیا تلاش کیا انہوں نے کہا یہ تو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے رسولوں کی اور نبیوں کی کہانی ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتے تھے. عوام الناس کو قرآن سننے کے لیے روکنے کے لیے ہر دور کے لیڈر قرآن حکیم کو ماضی کی داستان قرار دیتے ہیں تاکہ لوگ اسے اپنے لیے غیر ضروری سمجھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مشرک کہتے ہیں تھے جو تم ذبح کرتے ہو قتل کرتے ہو وہ تو تم کھا لیتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو مار دیتا ہے تو وہ تم کھاتے نہیں ہو. یعنی یہ اس طرح کے بھی اعتراضات وہ کرتے تھے. تو اس میں کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع تھی اس میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ماخوذ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ اس کے رسولوں کی طرف سے، نہ ان کا کفر محض ہے، ورنہ اس کتاب کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کیسے کہا جا سکتا ہے. جو گزرے ہوئے اور پہلے آنے والے لوگ انبیاء مرسلین کے لائے ہوئے ہیں، حقائق حق اور ہر پہلو سے کامل عدل و انصاف پر مشتمل ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں پہلے لوگوں کی اگر کہانیاں سنائی گئی تو کس مقصد کے لیے سنائی گئی ہیں؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ جیسے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پہلے لوگوں کو نافرمانی کی گئی، پہلے لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. تو یہ ان کی عبرت کے لیے تھی یہ. لیکن انہوں نے کہا یہ قرآن تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے لوگوں کی کہانیاں، انہوں نے کچھ بھی نہ سمجھا. آیت نمبر 26 ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں اور اپنی جانوں کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. امام حاکم وغیرہ نے سیدنا ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ مشرکین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے روکتے تھے اور خود آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے تھے. اور ابن ابی حاتم نے سعید بن ابی حلال سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ تعداد میں 10 تھے. اعلانیہ طور پر تو وہ آپ کی مدد میں لوگوں پر بھاری تھے، مگر خفیہ طور پر تمام لوگوں سے زیادہ آپ پر زیادہ سخت تھے. اس لیے آیت میں فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں. یعنی وہ مشرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے، گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے والے، تو وہ لوگوں کو حق سے ڈراتے ہیں. قتادہ کا قول ہے کہ وہ قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکتے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرے، وہ خود شعور نہیں رکھتے. یعنی جو لوگ دوسروں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں وہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں متاثر نہ ہو جائیں اور کہیں اسے قبول نہ کر لیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی قرآن حکیم سے دور بھاگتے ہیں. یہ مفلس لوگ ہیں، اپنے آپ کو کامیابی کے راستے سے دور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. یہ رکنا اور روکنا، یہ بھاگنا اور بھگانا دراصل تباہی کا سامان ہے، مگر انہیں شعور نہیں ہے. آیت نمبر 27 ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. یعنی انکار کرنے والے دوزخ کے کنارے پر جب کھڑے ہوں گے، رسوائی، شرمساری، حسرت کا منظر ہوگا. انکار کرنے والے کی اور سرکشی کی وہ طاقت بھی ختم ہو چکی ہوگی. ایک تمنا کیا ہوگی ان کی کہ دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں تاکہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں. اس منظر کو دیکھ کر انسان کو موقع ملتا ہے کہ آج کی صورتحال بدل ڈالے. یہ حق کو قبول کرنے کے لیے زبردست ذہنی تیاری ہے.
جب کسی بچے کو کسی جگہ سے ہٹانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں یا اس کو سخت سزا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں سزا کی جگہ پہ کھڑا کر کے انسان کو اس کے شعور کو بیدار کیا کہ اگر تمہیں وہاں پہ آگ پہ جب کھڑا کیا جائے گا نا تو اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ بھیجا جاؤں تاکہ میں جو ہے کیا کروں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. تو وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں، ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ تمنا اس لیے کریں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ سامنے آ گئی. اب اس تمنا کا سبب یہ ہوگا کہ ان پر ان کے اعمال کے برے نتائج، ان کے برا انجام واضح ہو جائے گا. جب انہیں قیامت کے دن آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہاں اپنی آنکھوں سے توق اور سلاسل کے دل دوز جگر سوز عذابوں کا وہ معائنہ کر چکے ہوں گے. تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے، تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں. اب ہم رسولوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کتابوں کو نہیں جھٹلائیں گے. آیت نمبر 28 ہے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بلکہ ان پر وہ چیزیں واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ ہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں. یعنی کافروں نے دلوں میں کفر چھپا رکھا تھا نا، ان کے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے. کافر دلوں میں اس حقیقت کو چھپاتے تھے کہ وہ جھوٹے، ان کے دلوں کا جھوٹ بعض کا ظاہر ہو جاتا تھا. ان کے دلوں کو بھلائی سے روکنے والے ان کے فاسد مقاصد تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اگر وہ واپس بھیج بھی دیے جائیں تو یقیناً وہ دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی کافر اپنی تمناؤں میں جھوٹے ہیں، ان کا مقصد محض اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے. ان کو لٹا بھی دیا جائے تب بھی وہ دوبارہ کفر اور شرک کریں گے. آیت نمبر 29 ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. کنہوں نے کہا؟ جنہوں نے کفر کیا کہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں وجود میں لانے کا مقصد اس دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو کفر کرنے والے کے عقیدے کی خرابی کس طرح واضح کی گئی کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو زندگی تو بس ہماری زندگی ہے. یعنی انسان کے ساتھ جنگ میں مصروف رہتا ہے. انسانوں کا ہر طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف مصروف رہتا ہے. انسان وحشتوں کی طرح جو جی میں آتا کرتا پھرتا جاتا ہے. انسانی تعلقات میں عدل و انصاف، ہمدردی، رحم دلی کا نام و نشان تک نہیں ملتا. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. لیکن اگر آخرت کا عقیدہ ہمارا درست ہوگا نا تو ہمارے انسانوں کے ساتھ معاملات بھی درست ہو جائیں گے. ہم ہر طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ چلیں گے. تو اس عقیدے کی بنیاد پر ایک پاکیزہ اور بلند مرتبہ زندگی وجود میں نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ اس محدود دنیا کے اندر قید ہو جاتا ہے انسان. اس کی سوچ جانوروں کی طرح محسوسات تک محدود ہو جاتی ہے. جانور کا کیا کام ہے؟ دنیا میں آیا، کھایا پیا، بچے پیدا کیے تو چلے گئے. تو ہماری پھر کافروں کی یہ سوچ ہوئی نا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کھائے پیے، عیش کریں، بچے پیدا کریں اور مر جائیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ ان کی زندگی کا جو تصور ہے وہ غلط ہے. وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. آیت نمبر 30 ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. وَلَوْ تَرَىٰ یعنی اگر آپ کافروں کو دیکھیں، اذا وقفوا علی ربی، جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یعنی جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، شرم سے جھکے پڑے ہوں گے،
دہشت زدہ ہوں گے عذاب کے فیصلے کے منتظر بڑے ہولناک منظر میں. کالا، اس میں کالا کون فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یعنی وہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو کیا حق نہیں ہے، جس کو تم دنیا میں جٹلایا جاتا تھا جس عذاب کو. قالوا بلا وربنا، اور وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں. اس موقع پر وہ اعتراف اور اقرار کر لیں گے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے، تم تو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے نا. آج اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن سنا دیا، اب اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کر رہے تھے. تو یہ سوال انکار کرنے والوں کی کیا حالت بنا دے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سوال شرمسار کر دے گا؟ انسان اللہ تعالیٰ کے موقف سے ہل نہیں سکے گا، اقرار کیے بغیر چارہ ہی نہ رہے گا اس وقت. ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے، یعنی اس کا انکار کرے گا تو کس کو کرے گا؟ اس کے اوپر تو حقیقت واضح ہو گئی. تو انکار پر عذاب بالکل مناسب انجام ہے. دلائل سے واضح اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ جو اسلام کے وسیع تصور حیات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے، وہ اپنے آپ کو محسوسات کے تنگ دائرے میں بند کر دیتے، انسانیت کے بلند مقام تک پہنچانا نہیں چاہتے. وہ انکار کرنے والوں نے اپنی زندگی کے نظام کو ایک گھٹیا تصور پر استوا کر لیا، اتنے گرے کہ خود کو عذاب کا مستحق بنا لیا. یعنی انہوں نے دنیا میں اس کو تسلیم ہی نہیں کیا نا کہ عذاب بھی نازل ہوگا. اگر وہ دنیا میں اس عذاب کو مان لیتے تو اپنی زندگی اس کے مطابق نہ کرتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پھر عمل کرتے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتے. الحمدللہ ہمارا یہ رکوع پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.